السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں بہت ہی قیمتی بات ہے، اور یہ میری دلی خواہش ہے ہر مسلمان اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ کرے۔ کم سے کم 60 سال 70 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا وقت آئے کہ ہم نے یہ کام کیا ہو، یعنی 60-70 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم خود کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے مسجد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 تحفے عطا فرماتے ہیں۔ ایک وہ نفاق سے بری ہو گیا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یعنی جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب اقامت دی جائے، تو جب تکبیر کہی جائے تو یہ آدمی مسجد میں موجود ہو، تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ صف میں موجود ہو۔ جو آدمی 40 دن تک اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی ایک بھی نماز نہ قضا ہو اور ایک بھی نماز کی نہ اس کی کوئی رکعت نکلی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے بعد اس کو 2 تحفے عطا فرماتے ہیں کہ ایک نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب ہر مسلمان کو کیا چاہیے؟ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اب جہنم سے آزاد ہونے کا تحفہ ہمیں فری میں مل رہا ہے، یعنی 60-70 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ تو اس کو یقین ہو، یہ بھروسہ ہو، یہ اعتماد ہو اپنے اوپر کہ فلاں سال میں نے 40 دن تک جماعت سے نماز پڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں سال میں مجھے جہنم سے آزاد فرما دیا تھا۔ اب جیسا کہ آج 20 شعبان ہے، اب یہ عمل آپ کو آج سے کرنا ہے، اور آج 20 شعبان ہے۔ 20 شعبان یعنی 10 دن یہ شعبان کے اور 30 دن رمضان کے، اور یہ عمل رمضان میں کرنا آسان ہے، رمضان کے علاوہ بہت مشکل ہے۔ رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتے آپ۔ اب رمضان کے علاوہ تو دوسرے مہینوں میں لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی کہیں جاتا ہے کوئی کہیں جاتا ہے، نہ نماز کی ایسی پابندی ہو پاتی ہے، کبھی کبھی نماز نکل جاتی ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کبھی اکیلے پڑھتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھ پاتے ہیں، سو جاتے ہیں نماز کے وقت، کبھی سفر میں۔ تو یہ عمل صرف آپ رمضان کے مہینے میں بالکل آسانی سے کر سکتے ہو۔ تو رمضان کے مہینے کے 30 دن اور یہ شعبان کے 10 دن، یعنی یہ عمل آپ کو آج سے کرنا ہے۔ تو 20 شعبان سے جب آپ یہ عمل کریں گے، اور شعبان کے 10 دن اور رمضان مبارک کے 30 دن، پورے 40 دن، تو عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 تحفے عطا فرمائیں گے کہ آپ نفاق سے بری ہو گئے اور آپ جہنم سے آزاد ہو گئے۔ یعنی عید کے دن بہت سارے لوگوں کو بہت سارے تحفے ملیں گے، لیکن آپ کو ایک الگ سے ایک تحفہ ملے گا، وہ 40 دن کا تحفہ ملے گا کہ 40 دن کا چلہ آپ نے کیا ہے، کہ 40 دن تک آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اور دوسری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو ایسا تھا کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ تو ایک عورت نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے جاتی تھی، تو راستے میں ایک نوجوان اس کو ملتا تھا، اور وہ اس کو روزانہ بولتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک دن اس لڑکی نے، اس عورت نے اس کو پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہو تو آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چاند تارے توڑ سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، ہیرے جواہرات لا کر آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ تو اس نے بہت سارے وعدے کیے۔ تو وہ عورت آج کی جیسی عورت نہیں تھی، جیسی آج کی لڑکیاں ہیں، آج کی عورتیں ہیں۔ کوئی اگر ان کو جھوٹ بھی بولتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ سچ مچ میں یقین کر لیتی ہیں، اور اگر کوئی ان سے کہہ بھی دیتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو یہ فوراً بولتی ہیں مجھے فون دلا، آئی فون دلا، میرے فون میں ریچارج کر۔ تو یہ اس زمانے کی عورت تھی، اور ایک اس زمانے کی عورتیں ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو اس زمانے کی عورت تھی، اس نے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات سونے چاندی نہیں چاہیے، یہ چاند تارے مجھے نہیں چاہیے، بس تو اتنا کر۔ اس نوجوان سے کہا کہ تو اتنا کر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھ، 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ، با جماعت نماز پڑھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، ایک بھی نماز تیری قضا نہ ہو۔ اگر تو نے 40 دن تک نماز پڑھی، اور نماز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی پڑھنا ہے، اگر تو نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو 40ویں دن جب عشاء کی نماز پڑھ کر تو واپس لوٹے گا، تو میں یہیں اسی جگہ پر کھڑی ہوں گی، اسی جگہ پر، اور جب تو واپس پلٹ کر آئے گا تو مہر لے کے آنا۔ اگر تو نے 40 دن تک نماز پڑھی اور مہر لے کر آنا، تو اسی وقت اسی دن میں تو سے شادی کر لوں گی۔ یہ اس زمانے کی عورت ہے کہ جو کیا بول رہی ہے کہ تو نماز پڑھ تو شادی ہوگی۔ یہاں شرابی ہے، کبابی ہے، ہزاروں عیب ہیں اس کے اندر، لیکن اگر وہ پیسے والا ہے تو بس شادی ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہو، بس پیسہ ہے تو بہت ہے اس کے پاس۔ تو اس واقعے سے ایک یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو 40 دن تک اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو 40 دن تک اس نوجوان نے نماز پڑھی حضرت عمر کے پیچھے۔ جب 40ویں دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا، تو دیکھا کہ اسی راستے پر وہ عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ عورت اسی راستے پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جانے لگا، تو جب وہ جانے لگا تو اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب اس عورت نے اس کو روکا، بھائی تو
40 दिन तक मैंने तो उससे कहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, आज 40 दिन हो गए मैं यहाँ पर ठहरी हूँ तेरे वास्ते। तो उस नौजवान ने कहा कौन है तू? तो हैरान हो गई, मुझे भूल गया ये क्या बात है, मेरी वास्ते मैंने तो तुझे कहा है नमाज़ पढ़ने के लिए। उसने कहा कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तेरी ख्वाहिश नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उमर रज़ियल्लाहु तआला के पीछे 40 दिन नमाज़ पढ़ी है तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ गया। अब मेरा रिश्ता अल्लाह से हो गया, तुझसे अपना ताल्लुक़ और तुझसे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रिश्ता और मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ चुका है। यानी 40 दिन में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, तो हमारी भी 40 दिन के अंदर ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है ज़िंदगी में एक मरतबा तो आप ये अमल करें, एक मरतबा तो आपको यकीन हो कि फ़लाँ साल 2024 में मैंने 40 दिन जमात के साथ अदा किए हैं, तो मुझे यकीन है 40 दिन बाजमात नमाज़ पढ़ने की बरकत से मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। तो ईद के दिन आपको जहन्नुम से आज़ादी का तोहफ़ा मिलेगा, कब्र के अज़ाब से आज़ादी का तोहफ़ा मिलेगा, और एक तोहफ़ा ये मिलेगा जब आदमी जहन्नुम से आज़ाद हो जाएगा और जन्नत वालों में उसका नाम लिख दिया जाएगा, जन्नत वालों की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाएगा। यानी उन लोगों में उसका नाम लिख दिया जाएगा जो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से, उनके हाथ मुबारक से वो आब कौसर पिएगा, तो आब कौसर वालों में आपका नाम हो जाएगा। तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप ज़िंदगी में एक मरतबा तो इस अमल को करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।